آج معاشرے کے اندر انسان بات بات پر غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، چغلی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج انسان یہ بات بھول گیا ہے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک عظیم گناہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھنا، غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، اپنی زندگی برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کیا کرو۔ یاد رکھنا، جب انسان غیبت کرتا ہے، جب انسان چغلی کرتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، اپنی قبر کو ہلاک کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو ہلاک و تباہ کر لیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی باز نہیں آتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کی چغلی نہ کیا کرو، کیونکہ جب انسان چغلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جایا کرتا ہے، اور جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جایا کرتی ہے، اس کی آخرت ہلاک ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا ہے، اس کو نہیں بخشتا ہے جب تک وہ بندہ نہ بخش دے جس کی یہ غیبت کر رہا ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجئے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب انسان غیبت کرتا ہے، جب انسان چغلی کرتا ہے تو اس کو سزا کیا ملتی ہے، اس کو عذاب کیا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کر لو۔ ان حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطعات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں، حضور کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث پاک بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ آج انسان پھر بھی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان چغلی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ آج انسان دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ایک بار دی جاتی ہے۔ اس زندگی کو برباد نہ کیا کرو، اس زندگی کو ہلاک نہ کیا کرو۔ کسی کی غیبت کرو گے زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کی چغلی کرو گے زندگی برباد ہو جائے گی، جھوٹ بولو گی زندگی برباد ہو جائے گی، شراب نوشی کرو گی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں اگر کرو گے زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارو۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خدائے تعالیٰ کے نزدیک، خدائے تعالیٰ کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کی چغلی کیا کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔ میرے پیارو، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کر لو، غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کر دیتا ہے جس کی یہ غیبت کر رہا ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اور آؤ میں ایک بات بتا دوں، ایک مختصر واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی ایک بہن تھی، مدینہ کے اطراف میں وہ بھی رہا کرتی تھی۔ وہ ایک دن بیمار ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی، اس کے بعد وہ شخص اپنی بہن کا علاج کرا رہا ہے، اپنی بہن کی خدمت کر رہا ہے، لیکن آخر کار اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، نہ بچی بلکہ وہ مر گئی، دنیا کو چھوڑ گئی، دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ آج انسان اپنی زندگی کو برباد کرنے میں لگا ہے۔ یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت تمہیں بھی آنا ہے، زندگی سے ہاتھ کو دھو لینا ہے۔ میرے عزیزو، اس شخص نے اپنی بہن کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، کفن دفن کا انتظام کیا۔ آخر جب دفن کر کے گھر واپس آ گیا، جب گھر آ گیا اور اس کو یاد آیا کہ میں قبر میں اپنی رقم کی تھیلی کو چھوڑ آیا ہوں، قبر میں رقم کی تھیلی کو بھول آیا ہوں، اس نے اپنے عزیز دوست کی مدد کو طلب کیا، اپنے دوست کو طلب کیا۔ کرنے کے بعد دونوں لوگ قبرستان پہنچے ہیں۔ قبرستان پہنچنے کے بعد وہ عزیز کہتا ہے، وہ دوست کہتا ہے، وہ دوست ہٹ تو صحیح، میں اپنی بہن کو دیکھ لوں، میری بہن کی حالت کیا ہے، قبر میں میری بہن کی کیفیت کیا ہے، میری بہن کی قبر میں حالت کیا ہے۔ اس نے قبر کے اندر، اس نے لحد کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن آگ سے بھڑک رہی ہے، اس کی قبر آگ سے دہک رہی ہے۔ واپس چپ چاپ گھر چلا آیا، آنے کے بعد ماں سے پوچھتا ہے، ماں سے عرض کرتا ہے، اے امی جان، میری بہن کیا کرتی تھی، اے میری امی جان بتا تو صحیح، میری بہن کے اندر کون سی بری عادت تھی، کون سی بدفعلی کرتی تھی، کیا وہ زناکاری کرتی تھی، کیا وہ بدکاری کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا، ہاں بیٹا، تیری بہن کے اندر ایک گندی عادت تھی، تیری بہن
بہن کے اندر ایک بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ تیری بہن دروازوں کے پاس جایا کرتی تھی، پڑوسیوں کے دروازوں پر اپنے کان کو لگایا کرتی تھی، اس کے بعد تیری بہن ان کی باتوں کو سننے کے بعد چغلی کیا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ انسان سمجھ گیا، وہ بھائی سمجھ گیا، میری بہن کے اندر، میری بہن کو قبر میں عذاب اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتی تھی، چغلی کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، جو شخص قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیبت کو، چغلی کو ہمیشہ کے ہمیشہ چھوڑ دے۔ انشاءاللہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔